اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، عنی ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنین و مومنات کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے 2 مہینوں کو پروردگار نے مقدمہ قرار دیا ہے، جن میں رجب ہے اور شعبان ہے۔ رجب اور شعبان یہ دونوں ماہ جو ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی آمادگی کے لیے اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے فرمودات ائمہ علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو میں 3 چیزیں آج بیان کروں گا، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ورع کرنی ہوگی، یعنی ورع یعنی دوری اختیار کرنا، بعض چیزوں کو ترک کر دینا، جس کے بارے میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، ما افضل الاعمال هذا الشہر، کہ اس مہینے کے افضل اعمال میں سے کون سا ایک عمل ہے کہ جو سب سے افضل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، یا ابا الحسن افضل الاعمال هذا الشہر الوراء عن محارم اللہ، کہ محارم خدا سے انسان دوری کو اختیار کرے۔ تو یہ ورع، اس کے چند مراتب ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن کے ذیل میں یہ مراتب موجود ہیں کہ قرآن کے مطابق جو مراتب ہیں ورع کے وہ اس طرح سے ہیں کہ پہلی ورع وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والے اور گناہگار لوگ جو ورع اختیار کرتے ہیں، خدا کے محارم سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے محارم یہ ہیں کہ جو واقعاً حرام ہیں خدا کی طرف سے، ان کو وہ ترک کرتے ہیں، اور یہ ورع ایک عام آدمی کی ورع ہے۔ دوسری ورع وہ ہے کہ جس کے اندر متقین یعنی تقوی اختیار کرنے والے لوگ ورع کرتے ہیں۔ اس میں وہ تمام کے تمام محرمات سے اجتناب کرنے کے علاوہ وہ کام، وہ غلطیاں کہ جو انسان کو محرمات کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حلال ہیں لیکن ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ورع ہے وہ ورع ہے صالحین کی، کہ جس کے اندر وہ محارم خدا کے علاوہ، اشتباہات اور غلطیوں کے علاوہ وہ جائز اعمال سے، کہ جن کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں، حلال کہہ سکتے ہیں، ان حلال عمل سے بھی دور رہتے ہیں۔ وہ حلال عمل کہ جو انسان کو اشتباہات کی طرف لے کر جائیں، ان اعمال سے وہ دور رہتے ہیں۔ مگر جو سب سے افضل ترین درجہ ہے ورع کا وہ یہ ہے کہ جس کو صدیقین قرار دیا گیا ہے، صدیقین کا ورع، یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ محارم کو ترک کرتے ہیں اور وہ چیزیں کہ جو اشتباہات ہیں ان کو ترک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ جو جائز ہیں لیکن اشتباہات کی طرف لے جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں کہ جس کا پروردگار نے انہیں حکم نہیں دیا ہوتا، کیونکہ وہ تابع پروردگار ہو جاتے ہیں۔ وہ صدیقین وہ ہیں کہ جو پروردگار کے مطیع محض ہوتے ہیں، وہ صرف پروردگار کے ارشاد کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی کام کرتے ہیں، کہ جن میں ہم انبیاء و اوصیاء اور ائمہ علیہ السلام کو پاتے ہیں کہ وہ اس ورع کو رکھتے تھے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں جب تک پروردگار کا حکم نہ آ جائے وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ آپ کوئی بات نہیں کہتے مگر جو کہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ورع کے درجات ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں انجام دینی چاہیے وہ کیا ہے؟
رمضان المبارک میں ہمیں جو چیز بتائی گئی ہے کہ ہم انجام دیں وہ ہے دعا، کہ ہم دعا کریں۔ ایک شخص رسول اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا، اس نے اپنے بارے میں دعا کی، یا اللہ مجھے مغفرت عطا فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے فلان ساتھی کے گناہوں کو بخش دے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو تم دعا کر رہے ہو، دعا میں عمومیت لاؤ، یعنی یہ دعا نہ کرو کہ فلاں 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 شخص کے گناہ یا فلاں فلاں شخص کی حاجت کو برآوردہ فرما، بلکہ دعا کرو کہ جس شخص میں یہ چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں دعا کرو۔ اس طرح سے دعا کرو کہ دعا عمومی ہو، نہ کہ ایک خاص بندے سے مختص کر دو۔ تو دعا کرنے کا بھی ڈھنگ ہمیں ائمہ علیہ السلام نے اور رسول خدا نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے صلوات، یعنی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا من اکثر فیہ من الصلوات ثقل اللہ میزانہ فی یوم تخفف فیہ الموازین، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو۔ یہ درود کب کام آئے گا؟ کہ جب تمہارے عمل تھوڑے ہوں گے اور اس عمل میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور تمہارے اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا سبک ہو جائے گا، یعنی ہلکا ہو جائے گا، کہ جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی اور تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے اعمال کم ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اعمال بعض نے ریا کے لیے کیے ہوں گے، بعض نے کسی چیز کے لیے کیے ہوں گے، تو وہ اعمال ان کے کم ہو جائیں گے۔ تو صلوات کی بہت برکت ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی چاہیے، اور جو امور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ان کو انجام دینا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ میں معاف فرمائے اور ہمیں مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں لقاء اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔